فیضان خان آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل شخص کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے، اور اگر اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ میں علم نہیں ہے تو اس میں علم کی بھی روشنی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی جہالت جو ہے وہ یہ سوچ لیا، اگر وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ خاموش ہے یہ سوچ کے کہ میرے پاس علم نہیں ہے اور یہاں بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو تو کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی پیارے میرے ذہن میں ایک مثال بالکل سامنے آتی ہے، اور ایک واقعہ ہے۔ ایک عالم اپنی محفل کے اندر تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ درس دے رہے تھے، کچھ بیان کر رہے تھے، تمام چیزوں کے اوپر جب انہوں نے بیان کیا تو لوگوں سے اس کے بعد پوچھا کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی سوال پوچھیے۔ تمام لوگوں نے کوئی نہ کوئی بات ان سے پوچھی، کوئی ذکر پوچھا، کوئی بھی سوال پوچھا، تو سب کے سوال سننے کے بعد، ان کے جواب دینے کے بعد ان عالم صاحب نے کہا اس شخص سے جو اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس بالکل علم نہیں تھا، بالکل بیچارہ یہ سمجھ لیے کہ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ جاہل تھا، اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا، وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان عالم صاحب نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم بھی کوئی سوال پوچھ لو جب سب نے پوچھا ہے۔ تو اس شخص کا ذرا سوال سنیے، بڑے غور سے سنیے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ اگر عالم صاحب یہ بتائیے کہ کسی دن سورج غروب نہ ہو تو ہم روزہ کیسے کھولیں گے؟ یہ اس کی جہالت، یہ سوچ لیے کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ تو ان عالم صاحب نے کیا عرض کیا، تمام لوگ سننے والے بڑے غور سے سننے لگے کہ بھائی تمہارا خاموش رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ سوچ لیے کہ اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے نا، اگر وہ خاموش رہے گا، اگر اس کی خاموشی ہے، زبان بند ہے، اس کو معلوم ہے میرے پاس علم نہیں ہے، تو تمام محفل کے اندر تمام لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی بڑا علم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے پر بڑا مہربان ہوتا ہے جس آدمی کو یہ احساس ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے اس جگہ پہ معلومات نہیں ہیں، بلا وجہ بحث کرتے ہیں، بلا وجہ معلومات کے اندر آگے سے آگے کوشش کرتے ہیں اضافہ کرنے کی، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کا ہمیں یا کسی کو بھی علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب جو چیز پڑھیں گے، جو چیز پڑھائی جائے گی، جو چیز سمجھی جائے گی، اسی چیز کا تو علم ہوگا نا۔ اس سے زیادہ اپنے طور پر خود ہی سوچنا ہو۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے، ایک طرف اور بات میں تھوڑی سی لے جاؤں گا کہ ہر جگہ ہمارے ملک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ہمارا پروگرام بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے بھی احتیاط کے لیے ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی احتیاط کرو، آج کل باہر نکلنے میں جو بھی نکل رہا ہو حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ یہ سوچتے ہیں تمام چینلز کے پر ہم لوگ سب پروگرامز دیکھتے ہیں، ایک الگ الگ قسم کا ٹاپک ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے خود دیکھا، باخدا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے ایسے سیاست کے پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا علم ہی نہیں انہیں۔ تو سوچئے کہ جب علم ہی نہیں ہے تو کیوں بات کرتے ہیں؟ تو خاموشی بہتر ہے، اور اس میں ہی حکمت بھی ہے۔ جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میرے پاس اس بات کا علم نہیں ہے تو کبھی بھی اس کو کسی جگہ پر بھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی سن رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، مجھ سمیت سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ خاموشی بہت بہتر ہے اگر علم نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو ظاہر آپ بات کر سکتے ہیں، بحث نہیں کیجیے گا خدا کے واسطے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف روحانی اسکالر محترم جناب اقبال بابا صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج بابا صاحب؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ نے وہ مثال بھی سنی بابا صاحب، اور اس کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست مثال آپ نے سنائی، اس لیے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ جہالت جو ہے اگر کسی کے اندر ہے تو اس کی زینت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اگر زینت بخشنا چاہتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ عالم صاحب نے پوچھا کہ بھئی سب پوچھ رہے ہیں تم بھی پوچھ لو، تم خاموش کیوں تھے؟ اس کا بھرم تھا، عالم صاحب کی نظر میں اس شخص کا بھرم تھا۔ جب اس نے اپنا تالا کھولا، زبان کھولی، تو اس کے بھرم سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور عالم صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب علماء نے فرمایا کہ جس کو علم نہ ہو وہ خاموش رہے، اس کی خاموشی اس کے لیے زینت ہے، اور سیکھے گا بھی، علم بھی آئے گا پھر اس سے اس کو۔ بے شک۔ آئیے پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے تمام چاہنے والے دیکھنے والوں سے یہی عرض کروں گا کہ پین و کاپی اپنے پاس رکھیے گا، پین و کاپی رکھیں گے تو وظائف بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور دیگر معاملات بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ای میل ایڈریس، ویب سائٹ کیا ہے۔ پہلے کالر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ جی کون بات کر رہی ہوں؟ کہاں سے؟ استخارہ کرانا تھا۔ جی جی، آپ کا نام؟ میں تحسین بات کر رہی ہوں انڈیا سے۔
ٹھیک ہے. آپ کا میرے بھائی کا مسئلہ ہے اشتہار کرانا تھا. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام ہے نصیر اور امی کا نام ہے آسما. جی نصیر جی جی NASEER نصیر جی. اور ممی کا نام ہے آسما. لڑکی کا نام ہے سمیرا SUNEHRA سمیرا اور ان کی امی کا نام ہے شہناز. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں. آپ کا مسئلہ ہے؟ جی مجھے میرا مسئلہ اور میری بہن کا بھی ہے. نام اپنا اور والدہ کا نام؟ جی میرا نام نادیہ اور والدہ کا نام سیما. اچھا فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بالکل بھی مطلب کہ ایج وائز بہت ہو گئی اور میرے رشتے بالکل بھی آتے ہی نہیں, آتے بھی تو بالکل بھی بیکار ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لندن سے بول رہا ہوں, میرا نام محمد اسلم ہے. محمد اسلم صاحب لندن سے آپ کال کر رہے ہیں. اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ محترمہ کا نام چاہیے. ریشما جی. فرمائیے سر کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی 15-20 سال سے پریشانی سے گرا ہوا, کوئی نہ کوئی دکھ 5 وقت بھی نماز پڑھنا. اچھا ماشاء اللہ. جی درود شریف پڑھنا. جی چہرے کا رنگ بدل گیا, پتہ نہیں مجھے تو نہیں نظر آتا. لوگ مجھے بڑا محبت خلوص نہ بلاندے, مگر میرے سے مشکل پریشانیاں. اچھا بتاتے ٹھیک ہیں ہے. محمد اسلم بھائی آپ کی کال کرنے کا لندن سے بہت شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ ہے؟ سمیر بات کر رہا ہوں. سمیر بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ ہے. والدہ کا نام؟ گردے کا مسئلہ ہے زبیدہ. اچھا زبیدہ جی فرمائیے. میرے گردے کا مسئلہ ہے, میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ کا ایک گردہ جو ہے بڑھ گیا ہے. علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں گردہ بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمیر نام ہے. سمیر جی سمیر. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. ایک اور کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا مسئلہ کیا پریشانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. اچھا آپ کا مسئلہ تو آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام؟ میری بیٹی کا مسئلہ ہے. بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام نوال ہے, اس کی بچی کا نام ماہرہ ہے. مسئلہ نوال کا یا ماہرہ کا؟ ماہرہ کا ہے. وہ بچی ہے, اس کی عمر 1 سال کی ہے. ابھی تک اس کے جسم بھی نہیں بڑھ رہا اور وہ بچی چلتی بھی نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا صاحب بتائیں گے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جناب کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, اس کو میوٹ کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی. اچھا سر جی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی ہمارے ہیں. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام یہ ہے کہ سرفراز. سر سرفراز کی والدہ؟ جی والدہ مختار بھی سر. فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ سر مسئلہ یہ کوئی کام کاج نہیں لگ رہا. ہم 6 بھائی ہیں سر, تو 6 کے 6 سب ایسے ہی بے روزگار ہیں سر. اللہ آپ کی پریشانی. ہم کچھ نہیں لگ رہا سر, تو یہ دیکھ کے ذرا. آپ نے پہلے کال کی تھی؟ نہیں پہلے کال لگ رہے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا ہے. پروگرام دیکھتے ہیں لیکن کافی کال نہیں ملتی ہمارے. ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں اٹک سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کا مسئلہ ہے سر. والد صاحب کا نام اور دادی کا نام پہلے بتا دیجئے. جی والد صاحب کا نام ہے غلام محمد, دادی کا نام بھاگ بری. ٹھیک ہے فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی سر وہ ریٹائر ہوئی ہیں سوئی گیس سے, اور انہیں ابھی کوئی پینشن کا مسئلہ ہے, وہ نہیں مل رہی. تو اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے, اور انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا. بقایا جات کمپنی نہیں دے رہی ابھی. اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. چلیں گے جوابات کی طرف اور دیکھیں گے بابا صاحب آپ لوگوں کے لیے کیا فرماتے ہیں. بابا صاحب ان تمام کالرز کے لیے بتائیے, اور خاص طور پہ یہ بھی بتا دیجئے کہ ان لوگوں کے لیے بھی بتا دیجئے جیسے کہ گردے کے لیے جو لوگ بیمار حال ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ضرور بتائیے گا. جی بابا صاحب. نصیر بن آسما سنہرا بنت شہناز کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے کال کی, اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے کرم فرمائے. علم العادات کے تحت میری بہن یہ رشتہ مناسب نہیں ہے, کوئی اور دیکھ لیجئے, اور دونوں کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے حق میں بہتری فرمائے. آمین.
نادیہ بنت سیما میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کی عمر بڑھتی جا رہی مگر کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، علم العادات کے تحت آپ کی بندش آ رہی، اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے دعا کریں۔ خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے جلد رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محمد اسلم بن ریشمہ میرے بھائی، آپ نے ہمیں UK سے کال کی، فرمایا 15 سال سے پریشان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز، درود شریف یا جو بھی اذکار آپ کرتے ہیں یا جو بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے، یہ اس کی اپنی بھلائی کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے وہ نیکی کرتا ہے، تو اس کا تعلق جادو یا اثرات سے نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر جادو کر دیا گیا اور وہ نمازی بھی ہے، بے شک اس کو نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ضرور حاصل ہوگی، مگر جادو کا علاج اسی طریقے سے کروانا پڑے گا جس طرح کے بیماری کا علاج ڈاکٹر سے کروایا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ تعویذات ضرور منگوائیے گا، ابھی پروگرام دیکھتے رہیے، آخر میں انشاءاللہ آپ کو فون نمبر، ویب سائٹ اور ایڈریس بتایا جائے گا، اس پر خط لکھ کر تعویذ منگوائیں۔ علم العادات کے تحت آپ کے اوپر جادو ہے، اور ہر نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سمیر بن زبیدہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کے گردے کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو گردہ بدلنا پڑے گا۔ علم العادات کے تحت میرے بھائی آپ کو گردہ بدلنا پڑے گا، اس لیے کہ اس میں مرض ایسے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر بول رہے ہیں، اور میرے حساب میں بھی یہی آ رہا کہ بدلنا پڑے گا۔ بہرحال وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گردے کے مرض کے لیے پتھری ہو یا کوئی اور انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے انسان کو، تو سورہ علم نشرح ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ گردے کے مریضوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ماہرہ بنت نوال کے متعلق جو بہن آپ نے دبئی سے کال کی ہمیں کہ 1 سال کی بچی نہ چلتی ہے نہ بولتی ہے، علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی آپ خط کے ذریعے تعویذات منگوائیں، اس کو پلائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ سرفراز بن مختار بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 6 بھائی ہیں اور کسی کا بھی کاروبار نہیں ہے، علم العادات کے تحت میرے بھائی کوئی بندش ہے، جادو کا معاملہ سرفراز بھائی کے ساتھ نہیں آ رہا، خط کے ذریعے تعویذات بھی اولاد اس کے منگوائیے آپ روزگار کے لیے، اور بھائیوں کے جو نام ہیں وہ بھی آپ خط میں ارسال کیجئے گا، اپنے گھر کا ایڈریس بھیجیے گا، انشاءاللہ تعالی جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کو جواب بھی دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعویذات بھی بھجوا دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ غلام محمد بن بھاگ بھری کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب سوئی گیس کمپنی میں تھے، اب نہ پینشن مل رہی ہے نہ ان کے واجبات مل رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے۔ علم العادات کے تحت میرے بھائی کوئی ٹینشن نہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد والد صاحب خود پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ جلد کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں روزینہ بات کر رہی ہوں کھارادر سے۔ آپ کا مسئلہ ہے؟ جی نہیں، میری بھتیجی جو ہے نا وہ پیدا ہوئی تو اس کا نام ہم نے ایشل رکھا ہے، جس کا مطلب ہے جنت کا خوشبودار پھول۔ جی جی تو جی مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ مطلب یہ ماں کا نام، یہ بچی کس دن پیدا ہوئی ہے یہ بتا دیجیے اور وقت بتا دیجیے۔ جی یہ بچی کس دن پیدا ہوئی ہے؟ ماں کا نام بھی پوچھ لو۔ 14 سپتمبر کو پیدا ہوئی ہے۔ دن کیا تھا؟ دن کیا تھا؟ دن کیا تھا؟ ہفتے کا۔ ہفتے کا دن، اور ٹائم بتا دیجیے۔ وقت 12:30۔ جمعے کا دن تھا 12:30 دن کے رات کے 12:30؟ نہیں جناب، یہ ہفتے کے دن، ہفتے کو جمعے کی رات 12:30 تھے، یعنی کہ ہفتہ ہو گیا نا 12:30 بجے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آنے والے کو پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ نماز کی پابندی رکھیے، نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں،
اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کی کثرت بے شمار ہونی چاہیے. اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اور بابا صاحب جو آپ کو وظائف بتائیں گے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اور درود پاک کا ورد زیادہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان وظائف سے آپ لوگوں کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات بھی دور ہوں گی. اور ان لوگوں سے یہ کہوں گا جو لوگ شہر کراچی میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی سہولت موجود ہے کہ محترم جناب اقبال بابا صاحب کراچی کے اندر ہیں، اور جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں یا پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی یہی عرض کروں گا کہ وہ ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز پہ کال کر کے بابا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو شہر کراچی میں ہے تو ان لوگوں سے کہوں گا کہ جب آپ بابا صاحب سے ایک دفعہ ملاقات کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آپ کو معلوم بھی ہوگا، آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی کہ کس طرح بابا صاحب آپ لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں اور پھر کس طرح آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کس طرح آپ لوگوں کے لیے جو مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. تو یہ اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان آنکھ سے دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جب تک آنکھ سے نہیں دیکھیں گے تو اندازہ نہیں ہوگا، کان سے سنیں گے نہیں سامنے بیٹھ کے تو معلوم نہیں ہوگا، زبان سے جب تک کوئی ذکر نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ ملنے سے بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں، معلومات بھی جب ہی ہوتی ہے جب انسان کو ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہیں. اور جو لوگ دور رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ تو پروگرام کے ذریعے بھی شامل ہوتے ہیں. آئیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر وہ ہماری وہ آنٹی ہیں، ان کو نا مشکل ہے. آنٹی کا نام بتا دیجیے. آنٹی کا نام سعیدہ. اور والدہ کا؟ والدہ کا نام مسعود بیگم. مسعود بیگم. کیا مسئلہ ہے ان کا؟ مشکل ہے کچھ، ان کا مشکل ہے، ڈاکٹر نے بتایا ان کو پرابلم ہے، پیٹ کی پرابلم. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ایک اور کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات؟ جی میں شازیہ کا مسئلہ ہے. اسے شازیہ کون ہے آپ کی؟ شازیہ بہن ہے میری. شازیہ کی والدہ؟ شازیہ کا والدہ کا نام مریم بی بی. فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کو اپنے میاں کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ ان کے ساتھ. میرے خدایا، تو مریم یہ بتائیے کہ شوہر کا نام بتا دیجئے اور ان کی ساس کا. شوہر کا نام ہے عمران اور ان کی والدہ کا نام ہے نصرت بی بی. اچھا فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے پوچھنا ہے کہ ان کے آپس میں نہیں بنتی ذرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ، آپ کی بہت ساری دعائیں. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں کیسر بات کر رہا ہوں شارجہ سے. جی قیصر بھائی، والدہ کا نام اگر آپ کا مسئلہ ہے؟ جی منظورہ بی بی. اچھا فرمائیے. میرا مسئلہ سر یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں. جی جی. اور الحمدللہ مطلب ازدواجی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے نا تب سے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اگر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے میں سوتا ہوں نا اور بیٹھتا ہوں، اگر آنکھ لگ جاتی ہے تو بھی مجھے خواب آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل بابا صاحب بتائیں گے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ میں نارواد سے بات کر رہا ہوں. آپ کا نام؟ رفاقت علی. جی رفاقت علی. اگر آپ کا مسئلہ تو والدہ کا نام؟ شمشاد بی بی. شمشاد جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ سر میری بیٹیاں 4. جی بیٹیاں 4 ہیں. پھر مسئلہ؟ بیٹا خواہش بیٹا. میرے بھائی مسئلہ کیا ہے؟ بیٹے کی خواہش. بیٹے کی خواہش ہے. اچھا تو اس میں تو آپ کی وائف کا نام بھی چاہیے اور ان کی والدہ کا. وائف کا نام نازی. بالکل سمجھ میں. نازیہ. جی. اور ان کی والدہ؟ ان کی والدہ کا نام جی اس کا نام. بڑا وقت آپ نے لیا، بڑی معذرت کے ساتھ. میں تو حالانکہ اس طرح آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا کبھی بھی نہیں کرتا. ٹی وی کا والیوم بھی آپ نے آن رکھا ہوا تھا. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مسئلہ پہلے واضح طور پہ لیں. بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے ٹی وی کا والیوم بھی آن رکھا ہوا تھا. آپ کا مسئلہ اتنا اہم تھا، جو لوگ اور دیکھ رہے ہوں گے ان سے بھی یہ گزارش ہے، ان کا مسئلہ اتنا اہم تھا. بابا صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کی خواہش مند ہے لیکن ٹی وی کا والیوم آن رکھا ہوا. تو بھائی اتنی
پیچیدہ بات ہے, اتنی سنگین بات ہو جاتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ دوسرا بھی ہوتا ہے. ٹی وی کا والیوم تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں بند کر دیا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں, نرگس. نرگس بہن, اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام. جی میرا یہ مسئلہ میں نے گھر کا پوچھنا ہے, یہ حالات کچھ صحیح نہیں ہے. آپ کی والدہ قرضہ وغیرہ کافی. میری والدہ کا نام خاگر. اچھا, یہ قرضہ جو لیا, جی جی, اگر یہ قرضہ آپ کے شوہر نے لیا ہوا ہے؟ نہیں, مطلب مل جل کے اٹھاتے ہیں جو جیسے گھر کے خرچوں کے لیے. ایسے شوہر کا نام بتا دیجیے اور ساس کا. جی اکرم, اور والدہ کا نام فاطمہ. فاطمہ, جی اب فرمائیے کیا کہہ رہی تھی؟ یہی بس مطلب پوچھنا ہے کوئی جادو وغیرہ یا ویسے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سائیوال سے نائلہ بول رہی ہوں. کیا نام بتا رہی ہیں؟ نائلہ. اچھا, آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ نہیں, میرے شوہر کا مسئلہ ہے. ان کا نام ہے نثار علی. نثار علی صاحب کی والدہ امینہ بی بی. جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی 1.5 سال ہو گیا, وہ سعودیہ سے آئے تھے تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے, بہت لگ رہا. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں تاج محمد بات کر رہا ہوں فواد سے. تاج بھائی, اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ محترمہ کا نام؟ انور سلطان. فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی تقریباً 8 مہینے ہو گئے, میرے پیشاب میں خون آتے ہیں اور سر پر چکر آتے ہیں, اور سمجھ نہیں آتی, ڈاکٹر کا علاج بھی کر رہا ہوں, کوئی فرق نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام؟ میرا نام صاحب عمران علی, والدہ کا نام مقبول بی بی. اچھا, کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ سر تھوڑا سا پریشان ہوں, گھر کی پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں مسائل کو دور فرمائے. بابا صاحب آپ کو وظائف بتائیں گے, اس کو نوٹ کر لیجئے گا. آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ. چلیں گے جوابات کی طرف اور دیکھیں گے بابا صاحب آپ تمام کالرز کے لیے کیا وظائف تجویز کرتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں نا تو ٹی وی کا والیوم ہمیشہ اس کو بند کریں, میوٹ کریں, پروگرام میں شامل ہوتے وقت بند کر دیے گا. جی بابا صاحب فرمائیے گا. روزینہ میری بہن, آپ نے بچی ایشل کے متعلق جو پوچھا ہے کہ ہفتے کے روز پیدا ہوئی ہے, اس کا نام علم العادات کے تحت الحمدللہ نام صحیح رکھا ہے آپ نے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں بہتری فرمائے. اس کے نام کے معنی آپ نے خود ہی بتا دیے, بہت اچھے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نصیب اچھے فرمائے, آمین. سعیدہ بنت مسعود بیگم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہے, اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے ان کو شفائے کامل عطا فرمائے. علم العادات کے تحت کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے, جسمانی مرض ہے. اس کے لیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79, سورہ زخرف آیت نمبر 79, ام ابرمو امرن فانا مبرمون, اس آیت مبارکہ کو 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور پورا دن اسی پانی کو پئیں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ جلد مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. شازیہ بنت مریم بی بی اور عمران بن نصرت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ان کی آپس میں نہیں بنتی. علم العادات کے تحت الحمدللہ ان کے ستارے اچھے ہیں اور آپس میں بننا بھی چاہیے, مگر دونوں طرف سے چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ایشوز بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہیں. شازیہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم, سورہ یاسین کی آیت نمبر 58. اس کو 66 دفعہ پڑھیں, کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں, اللہ کے عطا سے انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی. قیصر بن منظورہ بی بی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 5 سال ہو گئے شادی کو, اور شادی کے بعد سے آپ کو بہت خطرناک قسم کا خوف آتا ہے, دیوار سے ٹیک لگائیں یا سو جائیں, اس میں آپ خوف زدہ رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے. علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو یا بندش کا معاملہ نہیں ہے, یہ اعصابی کمزوری ہے. ایک شخص عموماً لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ذہن پہ ایسی چیز سوار ہو جاتی کہ آدمی سوچتا ہے کہ شاید اب یہ ہو جائے گا, شاید اب یہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کے اپنے اعصاب جو ہیں جو انسان کو چلاتے ہیں, یعنی جس کو ہم قوت بولتے ہیں, اندرونی قوت ہوتی جو انسان کو چلاتی ہے,
تو وہ اعصاب جب کمزور ہو جاتے ہیں تو آدمی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کے اوپر کرم فرمائے. سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور سکون ملے گا. اور خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں. بے شک, بالکل درست ہے. رفاقت میرے بھائی, آپ نے اولاد نرینہ کے لیے ہمیں کال کی تھی کہ آپ کی 4 بیٹیاں, اولاد نرینہ یعنی بیٹا نہیں ہے. اس کے لیے آپ انشاءاللہ پریشان نہ ہوں. آپ کو آپ کی ساس کا نام یاد نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. بہرحال آپ فون کے ذریعے ابھی آخر میں جو آپ کو بتایا جائے گا یا ای میل کے ذریعے جس طریقے سے آپ چاہیں رابطہ کیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو اس کا وظیفہ ارسال کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. نرگس بنت خاور اکرم بن فاطمہ, میری بہن آپ نے شارجہ سے میں کال کی, قرض کے متعلق پوچھا اور ساتھ یہ پوچھا کوئی جادو یا بندش تو نہیں. علم العادات کے تحت میری بہن دونوں کے اوپر جادو ہے, اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں دونوں فرد, اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں. خط کے ذریعے تعویذات منگوا لیں, اللہ کے عطا سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نائلہ میری بہن آپ نے نثار علی بن امینہ کے متعلق پوچھا کہ 1.5 سال ہو گیا ان کو سعودی عرب سے آئے ہوئے, اور جب سے آئے جب سے کوئی روزگار نہیں ہے, یہ بالکل فارغ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. علم العادات کے تحت میری بہن کوئی جادو یا بندش کا معاملہ نہیں ہے, شاید ان کے معیار کا کام ان کو نہیں مل رہا اس لیے یہ کرنا نہیں چاہتے. بہرحال خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوائیے اور ان کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 751 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں, اللہ کے عطا سے انشاءاللہ دل لگے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کا پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سب دیکھنے والوں سے کہوں گا یہ آخری سیگمنٹ ہے, اس میں آپ لوگ اپنے پاس پین و کاپی ضرور رکھیے گا. جو ابھی شامل ہوئے ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا پین و کاپی اپنے پاس رکھیں. ایک کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں کیسر بات کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے کال کی ہے, شارجہ سے بات کر رہا ہوں. کیسر منظورہ بی بی کا مطلب بیٹا ہوں, ماں کا نام منظورہ بی بی. جی تو مجھے خواب آتے ہیں, خوف نہیں آتا ہے. اچھا خواب آتے ہیں. اچھا جی خواب آتے ہیں, تو اس سلسلے میں مجھے پوچھنا تھا. کیسر بھائی خواب کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جی خواب ڈرونے بھی ہوتے ہیں اور کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ڈرونے ہوتے ہیں. الحمدللہ ضرر وغیرہ نہیں رہتا ہے, ضرر وغیرہ نہیں ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ لیکن خواب بہت ہوتے ہیں. اور میرے ماموں ہیں ارشد بن رسولہ بی بی. جی فرمائیے کیا مسئلہ کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں. وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ مطلب ان کے کام وغیرہ نہیں ہے, کوئی مطلب سلسلہ ان کا کوئی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شکیلا بات کر رہی ہوں. آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرے میاں کا مسئلہ ہے, ان کا کاروبار میں. شوہر کا نام پہلے اور ساس کا نام بتا دیجئے. غلام مرتضیٰ, ان کی والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی. اچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ دودھ کا کام کرتے تھے, انہوں نے بتاتے نہیں ہیں ان کی آمدن کہاں جاتی ہے. لاکھوں کا قرض سر پہ چڑھا لے, بینک کا بھی ہے. کہاں, لاہور سے کال کر رہی ہیں کراچی سے؟ جی میں عرب والے سے بات کر رہی ہوں, میری پہلی دفعہ کار ملی ہے. پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل بابا صاحب بتائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ رشید بات کر رہا ہوں جی شارجہ سے. رشید بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی. والدہ کا نام؟ سکینہ. فرمائیے کیا مسئلہ؟ عبد الرشید نام. جی عبد الرشید فرمائیے. جی میرے بنے بنائے کام رک جاتے ہیں جی, اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے, کوئی جادو ٹونا تو. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی میرا ایک مسئلہ ہے. اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام. جی میرا نام شاہدہ ہے اور میری والدہ مجیدہ ہے. مجیدہ جی فرمائیے. جی میں کمرے میں اکثر ایسے ہوتا ہے, میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں لیٹتی ہوں نا, جی تو ایک سے میرے جسم پہ وزن بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ کتنے عرصے سے؟ جی کتنے عرصے سے ہے یہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ؟ یہ تو میری شادی کے بعد 4 سال میری شادی کو ہوئے ہیں, اور یہ کوئی سال سے ہو رہا ہے تقریباً میرے ساتھ نا. ٹھیک, اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ نوید اختر بات کر رہا ہوں ایتھن سے. آپ کا مسئلہ ہے نوید بھائی؟ جی. والدہ کا نام؟ نذیر بی بی. فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تقریباً 8 سال سے. کہاں کے لیے؟ جی
ویزے کا مسئلہ کہاں کے لیے ہے یہ؟ ایتھن کے لیے، ایتھن میں ہوں۔ آپ وہیں ہیں؟ یونان سے۔ یونان میں؟ اچھا یونان میں، ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ ہاں انڈیا سے بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کا مسئلہ ہے تو ابا کا مسئلہ ہے۔ والد صاحب کا نام اور دادی کا نام؟ میرے ابا کا مسئلہ، میرا والد۔ ہلو، والد صاحب کا نام اور دادی کا نام بتا دیجئے، میں سن رہا ہوں جی۔ ہاں، والد صاحب کا نام عثمان غنی بھائی ہے جی، اور ان کی اماں کا نام زبیدہ بہن۔ زبیدہ بہن جی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پیروں میں سوجن رہتی ہے، 1 برس سے سوجن رہتی ہے، ابھی کچھ اللہ صحت دے، تندرستی دے، بلکہ تمام کالرز جن نے کال کی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی دے، اور جن کے روزگار کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر روزگار بنائے۔ چلیں گے جوابات کی طرف اور دیکھیں گے بابا صاحب آپ تمام کالرز کے لیے کیا وظائف تجویز کرتے ہیں۔ جی بابا صاحب۔ تاج محمد بن انور سلطانہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کو یورین میں بلڈ آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو شفا کامل عطا فرمائے۔ علم العادات کے تحت میرے بھائی آپ کے اوپر بندش آ رہی ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمران علی بن مقبول بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت پریشانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ارشد بن رسولہ کے متعلق جو بھائی قیصر آپ نے ہمیں کال کی تھی اپنے متعلق کہ آپ کو خواب آتے ہیں، بہرحال پہلے میں جواب دے چکا تھا کہ خواب کوئی اثرات یا بندش کی وجہ سے آپ کو خوف نہیں تھا، سورہ بینہ میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کو ضرور پڑھیں، اور خواب کی جو تعبیروں کے ہمارے پروگرام آتے ہیں اس میں کال کر کے ان سے ضرور مفتی صاحب سے پتہ کریں کہ ان خوابوں کی تعبیر کے معاملات کیا ہیں۔ بہرحال ہمارا یہاں ٹاپک خواب سے ہوتا نہیں ہے، علم العادات سے ہوتا ہے۔ علم العادات کے تحت الحمدللہ کوئی بندش یا جادو کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ بے شک بالکل۔ ارشد بھائی کے جو متعلق آپ نے پوچھا کہ ان کے کام نہیں ہوتے، علم العادات کے تحت ان کی بندش آ رہی ہے، ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 505 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ شکیلہ میری بہن آپ نے غلام مرتضیٰ بن کلثوم کے متعلق پوچھا کہ پیسہ تو آتا ہے کاروبار میں مگر پھر بھی یہ قرض چڑھا لیتے ہیں، پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے کرم فرمائے۔ علم العادات کے تحت میری بہن کوئی بندش یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، پیسہ کہاں جاتا ہے آپ اس کی تحقیقات کر لیں، اس لیے کہ جو خواتین ہمارے گھروں کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ شوہر کی کمائی کہاں جا رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود پتہ کریں۔ علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا بندش یا جادو کی وجہ سے ان کے جو قرضہ ہے یا نقصانات ہیں اس کی وجہ جادو یا بندش نہیں ہے۔ بے شک درست ہے۔ عبدالرشید بن سکینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بنے بنائے آپ کے کام بگڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے کرم فرمائے۔ علم العادات کے تحت الحمدللہ کوئی بندش یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 621 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شاہدہ بنت مجیدہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 4 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، اور اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر وزن سا محسوس ہوتا ہے، یعنی جسم بھاری ہو جاتا ہے۔ علم العادات کے تحت میری بہن آپ کے اوپر گندے اثرات ہیں، جب آپ سویا کریں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اور خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوا لیں، وہ پہن لیں گے تو انشاءاللہ اثرات آپ کو پریشان نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نوید اختر بن نذیر بی بی، میرے بھائی آپ نے یونان سے کال کی، فرمایا 8 سال سے یونان میں ویزا نہیں لگ رہا ہے۔ علم العادات کے تحت میرے بھائی ابھی بھی امکانات آپ کے ویزا لگنے کے نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے اور آپ کے معاملات اچھے کرے۔
ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ عثمان غنی بن زبیدہ کے متعلق جو بھائی آپ نے انڈیا سے کال کی کہ ابو کے پیروں میں سوجن ہے اور پچھلے 1 سال سے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں اور 1 مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور ابو کے پیر کو دھلائیں، ایسی جگہ پر پاؤں دھوئیں بیٹھ کے جہاں پانی گٹر یا نالی میں نہیں جائے، کسی کچی زمین میں، یا اگر کچی زمین نہ ہو تو کوئی برتن لے لیں، اس میں پاؤں دھلائیں اور اس پانی کو گملے وغیرہ میں ڈال دیں۔ پانی کی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، نالی میں یا گٹر میں نہیں جائے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تمام لوگوں سے کہوں گا پین اور کاپی اپنے پاس رکھیے، ویب سائٹ سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے www.rohanidunia.net، دوسری بھی نوٹ کر لیجئے www.rohanidunia.com۔ ای میل ایڈریس ہمارا جو اسکرین پر موجود ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے rohanidunia@gmail.com، rohanidunia@hotmail.com۔ پی او باکس نمبر 792، پوسٹل کوڈ 74200، کراچی، پاکستان۔ انٹرنیشنل کالرز کے لیے جو نمبر اسکرین پر موجود ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے 0300-2786786، 0300-2786786۔ نیشنل کالرز کے لیے جو نمبر 0900-663-66۔ اور ایک خوشخبری آخر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ تمام جتنے بھی لوگ انٹرنیشنل کالرز باہر سے کال کرتے ہیں ان کے پیسے بھی چارج نہیں ہوں گے۔ بابا صاحب نے یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کی کہ آپ لوگ وائبر پہ، واٹس ایپ پہ اب آپ بابا صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پیسے بھی چارجز نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں سے بہت زیادہ پیسے چارجز ہوتے ہیں بل پہ، تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے، یہ نمبر نوٹ کر لیے 0321-825-4143، 0321-825-4143۔ اس پہ آپ لوگ بابا صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ پیسے بھی چارجز نہیں ہوں گے۔ بابا صاحب یہ آپ نے جو سہولت لوگوں کے لیے دی ہے، انٹرنیشنل کالرز کے لیے بھی جو دیا خاص طور پہ، اس کے لیے ایک لفظ اگر آخر میں جاتے جاتے کچھ کہنا۔ میں یہی عرض کروں گا اپنے پاکستانی جو ہمارے لوکل لوگ ہیں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پیسے تو بہت کم چارج ہوتے ہیں جو کال کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنل والوں کے لیے میں نے سہولت رکھی ہے۔ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ باہر سے جو کالز کرتے ہیں ان کو بہت پیسے چارج ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی سسٹم بنے کہ جس سے کال پہ بات بھی ہو جائے اور ان کے پیسے بھی چارج نہ ہو، تو اس لیے یہ سہولت نکالی ہے۔ میں التجا کروں گا لوکل کالرز سے وہ اس نمبر پہ ہرگز کال نہ کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ صرف انٹرنیشنل لوگ جو ہمارے باہر ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، ان سے رابطہ وہ کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ بہت شکریہ بابا صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ پروگرام آج کا ختم ہوا اور انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن ملاقات ہوگی رات 12 سے 1 تک کے لیے۔ اپنے میزبان محمد فیضان خان کو اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔